2050 میں جو لوگ زندہ ہوگے وہ انسانی ترقی کو پیک پر دیکھیں گے، اور ترقی کتنی خوفناک ہوگی یہ آپ اس ویڈیو میں دیکھیں گے۔ سائنسدانوں کی جانب سے سال 2050 کے حوالے سے چند پریڈکشن کی گئی ہے جس سے ہم مستقبل کا تھوڑا بہت آئیڈیا لگا سکتے ہیں۔ سائنسدانوں کا یہ ماننا ہے کہ 2050 تک دنیا کی آبادی کم از کم 9 ارب سے تجاوز کی جائے گی، اور 2050 تک ہندوستان کی آبادی چین سے زیادہ ہوگی۔ 2050 تک دنیا کی 75% آبادی شہروں میں ہی رہ رہی ہوگی، پھر آسمان کو چھوتے ہی عمارتیں ہوگی اور زمین سے شہر آباد ہوں گے۔ اس کے علاوہ کئی منزلوں تک سڑکیں بنائی جائیں گی۔ مستقبل میں انسانوں کو سیر و تفریح کے لیے مواقع ملیں گے، گھومنے پھرنے کے لیے عمارتوں کو اسکائی واک سے جوڑا جائے گا، اور 2050 تک ہریالی کی کمی کی وجہ سے اس کی جگہ کنکریٹ کی جنگلات بنائی جائے گی۔ امریکہ رپورٹ کے مطابق 2050 تک سمندر کی سطح میں اضافہ ہو جائے گا، جس کی وجہ سے سمندر کے کنارے پر آباد کئی شہر اور جزیرے پانی میں جذب ہو جائے گی۔ 2050 تک 50% ملازمتیں بھی ختم ہو جائے گی، کیونکہ اس وقت روبوٹ زیادہ تر کام کر رہے ہوں گے۔ یا ہم یہ بھی آپ کو بتاتا چلے کہ 2050 موت کے لیے چیلنجنگ ثابت ہوگا۔ انسانی جسم ہو سکتا ہے پرفیکٹ نہ ہو، لیکن ذہن ضرور محفوظ رہے گا۔ مستقبل میں انسانی دماغ کو کمپیوٹر کے ذریعے منسلک کر کے ہارڈ ڈسک میں محفوظ کیا جائے گا، اور اس کا ڈیٹا کسی بھی وقت فائل کے طور پر استعمال کیا جائے گا۔ میڈیسن میں مسلسل ترقی سے اموات کی شرح میں بہت کمی آئے گی، اور اس وقت 80 سال سے کم عمر کوئی بھی نہیں مرے گا، اور ساتھ ہی ٹیکنالوجی کی ترقی کی وجہ سے کینسر جیسی آج کی بہت سی سنگین بیماریاں بھی ختم ہو جائے گی۔ ہر قسم بیماریوں کے علاج کے لیے ایک ہی ویکسین کافی ہی ہوگا، اور تمام میڈیکل رپورٹ آپ کو موبائل پر مل جائے گی۔ اسے ڈاکٹر کے پاس بھیج کر گھر بیٹھے مریض کا علاج ممکن ہو سکے گا۔ مستقبل میں ہم آج کی نسبت سے زیادہ ٹیکنالوجی کے آلات استعمال کریں گے، اور سپر کمپیوٹر آج سے کئی گنا تیز ہوں گے۔ 2050 تک نینو ٹیکنالوجی مصنوعی دماغ بنائے گی۔ برین کمپیوٹر انٹرفیس کے ذریعے کمپیوٹر کو دماغ سے جوڑا دیا جائے گا، جس کی وجہ سے ہم وہ تمام مسائل اور بھی آسانی سے حل کر سکیں گے جن کا حل دماغ سے ممکن نہیں۔ مستقبل میں پیٹرول کا بطور ایندھن استعمال ختم ہو جائے گا، اس کی جگہ ہائیڈروجن کو ایندھن کے طور پر استعمال ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ ہم بہت سے کیمیکل ایلیمنٹس کو بطور ایندھن استعمال کر سکیں گے، اور سولر پاور بطور ایندھن استعمال کر سکیں گے، اور سولر پاور پر کبھی نہ ختم ہونے والے ایندھن کے طور پر بھی تحقیق کی جا رہی ہے۔ 2050 میں اڑنے والی کاروں کے آنے کا بھی امکانات ہے۔ انہی کاروں کو اترنے کے لیے ہوا کی سطح کی ضرورت نہیں ہوگی۔ تمام اڑنے والی گاڑیوں کمپیوٹر سے کنٹرول ہوں گی، اور کسی حادثے کے صورت کمپیوٹر سسٹم گاڑی کو حادثے سے قبل کنٹرول کر لے گا۔ دبئی میں ایسی کاروں پر تحقیق جاری ہے۔ 2050 تک سیلف ڈرائیونگ کارز آنے کا بھی امکانات ہے۔ کئی کمپنیاں سیلف ڈرائیونگ کارز کی تیاری میں مصروف ہے۔ یہ کاریں عام طور پر روڈ سینسر پر ڈیپینڈ کریں گی، جس سے حادثات کا خطرہ کافی حد تک کم ہو جائے گا۔ اس وقت ترقیاں تمام ممالک میں خود سے چلنے والی میٹرو ٹرینز چل رہی ہوں گی۔ اس طرح مستقبل میں خود سے چلنے والی کار کچھ ترقی یافتہ جگہوں اور ترقی یافتہ سڑکوں پر اپنی جگہ بنا سکیں گے۔ 2050 میں ایسی ٹیکنالوجی سامنے آئے گی جس کی مدد سے ہزاروں کلومیٹر کا سفر طے کے لیے ایندھن کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس وقت تمام گاڑیاں میگنیٹک فیلڈ سے چلے گی، جس کی وجہ سے آپ کو سفر سستا اور آسان اور تیز ہوگا، اور سب سے اچھی بات پولوشن بھی نہیں ہوگی۔ سائنسدانوں کا یہ ماننا ہے کہ اس وقت چھٹیوں کے امکانات چاند اور مریخ ہوں گے۔ امریکہ یا سنگاپور اس وقت تک ایسا ایندھن آ جائے گا جس سے کم ایندھن کے ساتھ دوسرے سیاروں پر جانا ممکن ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ چاند اور مریخ جیسے سیارے اور سیٹلائٹ بنائے جائیں گے، جہاں درخت اور پودے رکھنے کے ساتھ ساتھ بہت سی سہولیات بھی ہوگی۔ اس بارے میں ناسا اور کئی خلائی ایجنسیاں بھی کام کر رہی ہے۔ کرنگ ٹیکنالوجی کے ساتھ کسی بھی چیز کو آسانی سے شکل دیکھ بنایا جا سکے گا۔ اس کے لیے اس حصے کے فائل کو کمپیوٹر کے ذریعے انٹرنیٹ سے نکالنا ہوگا، اور کچھ ہی دیر میں وہ حصہ 3D پرنٹر کے ساتھ تیار ہو جائے گا۔ اس وقت میں اسکول مکمل طور پر ڈیجیٹل ہو جائے گا۔ بچوں کی کمر پر باری بار رقم بیگ بالکل نہیں ہوں گے، بلکہ ان کے ہاتھوں میں ٹیبلٹ یا لیپ ٹاپ ہوں گے۔
جن میں ان کی تمام کتابیں محفوظ ہوں گی اور اس وقت بلیک بورڈ ٹچ سکرین بھی ہوں گی تاکہ ٹیچر کوئی بھی تصویر بنا سکے اور اس کے لیے چاک استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ روبوٹ کے آنے سے مینوفیکچرنگ اور دیگر انڈسٹری تبدیل ہو جائے گی، جس سے پیداواری صلاحیت اور کارکردگی میں اضافہ ہوگا۔ ذاتی روبوٹس گھروں میں عام ہو جائیں گے جو صفائی کھانا پکانا یا بوڑھوں کے دیکھ بھال کرنا اور اس طرح کے کام بخوبی انجام دیں گے۔ یہ روبوٹس AI ٹیکنالوجی سے لیس ہوں گے جس میں وہ صحیح پیمانے پر کام انجام دے سکیں گے اور افراد گزارتی مدد فراہم کر سکیں گے۔ مثال کے طور پر ذاتی روبوٹس کا استعمال کسی بزرگ شخص صحت کی نگرانی کے لیے کیا جا سکتا ہے، انہیں ان کی دوائیاں یاد دلانے اور اگر ان کی حالت میں تبدیلی آتی ہے تو ان کو انفارم کیا جائے گا۔ وہ روزمرہ کے گھریلو کاموں میں بھی مدد کر سکتے ہیں اور دوسری سرگرمیوں کے لیے وقت نکال سکتے ہیں۔ ورکرز پروگرامنگ اور ان مشینوں کو چلانے میں تربیت دینے کی ضرورت ہوگی جس کے نتیجے میں ان شعبوں میں مہارت رکھنے والے پروفیشنل کی بہت ڈیمانڈ ہوگی۔ AI کی ترقی کا 2050 کے دنیا میں بہت نمایاں اثر پڑے گا۔ AI اور بھی زیادہ ترقی یافتہ ہو جائے گا جس سے وہ ایسے کام انجام دے سکے گا جو پہلے صرف انسان ہی کرتے تھے، جیسے کہ ڈیسیژن میکنگ، کریٹیو تھنکنگ اور مسائل کا حل۔ نتیجے کے طور پر AI صحت کے دیکھ بھال اور تعلیم لے کر فائنانسنگ اور ٹرانسپورٹیشن تک معاشرے کے تقریباً ہر پہلو میں شامل ہو جائے گی۔ AI کی ترقی سے روزگار کے لیے مواقع اور مہارت ضروریات میں تبدیلی آئے گی۔ ورکرز کو AI سسٹم کے ڈیزائن اور استعمال میں تربیت کرنے کی ضرورت ہوگی جس کے نتیجے میں ان شعبوں میں مہارت رکھنے والے پیشہ ور افراد کی طلب پڑے گی۔ اس دوران دنیا کی کئی ایجنسیاں غیر ملکیوں سے رابطے میں مصروف ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق 2050 تک ہم غیر ملکی اور ان کے سیاروں کی تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور اگر مستقبل میں عالمی جنگ جیسی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو بھی آزاد و شمار یقین کیا جائے تو پوری دنیا نہیں ہوگی، کیونکہ کسی بھی بڑی جنگ میں بہت سے ممالک کے پہلے سے طاقتور لوگ جنگ سے پہلے اپنی حفاظت کرے گی اور یہی بچ جانے والے لوگ انسانیت کو زندہ رکھ سکتے ہیں۔ آخر میں ٹیکنالوجی میں ترقی اور ڈیجیٹل تبدیلی 2050 کے دنیا پر گہرے اثرات مرتب کرے۔ کوانٹم کمپیوٹنگ، میٹاورس، نینو ٹیکنالوجی، ہیومن برین کمپیوٹر انٹرفیس، ڈرائیور لیس ٹیکنالوجی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، آٹومیشن جیسی نئی چیزیں لائی۔ مواقع اور چیلنجز صنعتوں، گھروں اور روزمرہ کی زندگی کو تبدیل کرنے والے ہوں گے۔ روبوٹس اور ذاتی روبوٹس ایک اہم کردار ادا کریں گے، کاموں میں مدد فراہم کریں گے اور کارکردگی میں اضافہ کریں گے۔ جب AI کی ترقی اور بھی زیادہ جدید صلاحیتیں لائے گی جس سے وہ ایسے کام انجام دے سکے جو پہلے صرف انسان ہی کر سکتے تھے۔ ٹیکنالوجی کی ترقی اور انسانی کی نمائش ان اصولوں سے ہونے چاہیے جو مجموعی طور پر افراد و معاشرے کی بھلائی کو ترجیح دیتے ہیں۔ 2050 کا مستقبل ان پیش رفتوں تشکیل پائے گا اور یہ ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم ایسے سمت میں لے جائیں جس سے سب کو فائدہ ہوگا۔ دوستو، امید ہے آپ کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہی ہوگی، تو ویڈیو کو لائک کرو، شیئر کر دو اور چینل کو سبسکرائب کر دو۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔